کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران وضو جو دعا پڑھا کرتے اس میں بھی پہلے نمبر پر حضور نے جو کلمات رکھے وہ ہیں استغفار کے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے ظاہری لحاظ سے اس کو پاکیزگی ملتی ہے، اس کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کا میل کچیل صاف ہو گیا، پاؤں دھوئے، پاؤں کا میل کچیل اتر گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وضو کے ذریعے صرف ظاہری پاکیزگی مطلوب نہیں ہے، صرف ہاتھ منہ کی پاکیزگی اور ان کو صاف کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ وضو کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں باطنی لحاظ سے بھی پاکیزگی اور طہارت مل جائے۔ اور وہ طہارت اور پاکیزگی کیسے ملے گی؟ وہ ملے گی توبہ کرنے سے، وہ ملے گی استغفار کرنے سے۔ تو لہٰذا جب تم وضو کر رہے ہو ایک طرف تو تمہیں ظاہری لحاظ سے پاکیزگی مل رہی ہے، اگر تم دوران وضو یہ کلمات کہہ لو گے اللہم اغفر لی ذنبی کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باطنی پاکیزگی بھی عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے بندہ جب وضو کرتا ہے اس کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں، توبہ نہ بھی کرے وہ دھل جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ہاتھ دھوتا ہے جتنے گناہ ہاتھوں سے کیے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ وہ دھل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان سے جتنے صغیرہ گناہ ہوئے وہ نکل گئے، چہرہ دھویا آنکھوں سے کتنے بھی گناہ صغیرہ کیے وہ سارے کے سارے نکل گئے، کانوں کا مسح کیا جتنے گناہ تھے نکل گئے، پاؤں دھوئے جتنے صغیرہ گناہ تھے وہ دھل گئے۔ اب جب بندہ وضو کر رہا ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں بھی کی صغیرہ گناہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کلمات سکھا کر امت کو یہ بتایا کہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو جائیں گے، رہ گئے کبیرہ گناہ بڑے گناہ، اور یہ جو بڑے گناہ ہیں یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ لہٰذا وضو کرتے ہوئے تم یہ کلمات بھی کہہ لو اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ وضو کے ذریعے صغیرہ گناہ تو آٹومیٹکلی نکل رہے ہیں میرے بدن سے، اے اللہ میں بڑے گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ جب تم یہ کلمات کہہ لو گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وضو کے ذریعے تمہارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنی جامعیت ہے ان کلمات کے اندر، اور کلمات کتنے مختصر ہیں، قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ اور یہ تعلیمات کوئی اور سکھا ہی نہیں سکتا کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اتنا مختصر جملہ، اور اس کی جامعیت کتنی ہے، اس کا فائدہ کتنا ہے کہ وضو کے دوران بندے نے صرف یہ کلمات پڑھے ہیں، ایک طرف تو ظاہری لحاظ سے بھی اس کو پاکیزگی مل گئی ہے، دوسری طرف باطنی لحاظ سے بھی اس کو پاکیزگی مل گئی ہے، ایک طرف وضو کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ نکل گئے ہیں جسم سے، اور دوسری طرف ان کلمات کی برکت سے اگر بندہ توجہ کے ساتھ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے، پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسرا جملہ حضور وضو کے درمیان پڑھتے ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادگی عطا فرما۔ اب ایک کشادگی ہوتی ہے ظاہری کشادگی، یعنی گھر جو ہے وہ کوئی 10-15 مرلے کے اندر بنا ہوا ہے، بڑے بڑے کمرے ہیں، بڑا سا برآمدہ ہے، بڑا صحن ہے، ایک یہ کشادگی ہے۔ اور ایک ہے معنوی کشادگی۔ معنوی کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گھر جائے تو اسے گھر کے اندر سکون میسر آئے۔ تو یہاں پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے ہیں ووسع لی فی داری، کہ وضو کے دوران جو تم نے کلمات پڑھنے ہیں کہ اللہ میرے گھر میں کشادگی عطا فرما، اس سے ظاہری کشادگی بھی مراد ہے اور اس سے معنوی کشادگی بھی مراد ہے کہ اللہ ظاہری لحاظ سے بھی میرے گھر کو کشادہ فرما اور معنوی لحاظ سے بھی میرے گھر کو کشادہ فرما۔ اس لیے کہ اگر ظاہری لحاظ سے گھر کشادہ ہے، بڑا عالیشان بنگلہ ہے، بڑی عالیشان کوٹھی بنی ہوئی ہے، لیکن بندہ گھر جاتا ہے
تو گھر والوں کا رویہ ایسا ہے کہ گھر کے اندر سکون نہیں ملتا تو پھر ظاہری کشادگی کسی کام کی نہیں ہے۔ گھر کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ بندہ گھر جائے اسے گھر میں سکون ملے، اس لیے قرآن کریم نے بھی گھر کا جب وصف بیان کیا تو اس کو بنیادی طور پر بیان کیا، فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے گھر بنائے جس کے اندر تمہیں سکون ملتا ہے۔ گھر کا بنیادی وصف یہ ہوتا ہے بندہ گھر جائے، گھر کے اندر اسے سکون ملے، اسے راحت ملے۔ اگر گھر کے اندر اسے سکون نہیں ہے، اسے راحت نہیں ہے، حقیقتاً وہ گھر نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی یہ کیسے جامع کلمات سکھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وضو کے دوران یہ دعا بھی مانگو کہ ایک طرف گناہوں کی معافی مانگو اور دوسری طرف یہ دعا مانگو وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، کہ اللہ میرے گھر میں کشادگی عطا فرما، ظاہری لحاظ سے بھی کشادگی عطا فرما اور مانوی لحاظ سے بھی کشادگی عطا فرما۔ اور ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بندے کی خوشبختی کی علامت ہیں۔ 3 چیزیں بندے کی خوشبختی کی علامت ہیں۔ پہلی چیز فرمایا نیک بیوی، جسے نیک بیوی مل جائے یہ اس کی خوشبختی کی علامت ہے۔ اور دوسرا کشادہ گھر، یعنی ظاہری لحاظ سے بھی گھر کشادہ ہو اور مانوی لحاظ سے بھی گھر کشادہ ہو، یعنی گھر کے اندر سکون ہو، راحت ہو، فرمایا یہ بھی بندے کی خوشبختی کی علامت ہے۔ اور تیسرا فرمایا بندے کو اگر آرام دہ سواری مل جائے یہ بھی بندے کی خوشبختی کی علامت ہے۔ تو یہ جو خوشبختی کی علامتیں ہیں بندے کی، اس کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی کشادگی کو بیان کیا کہ گھر والے ہیں ان کے دل باہم آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کا منہ مشرق کی طرف ہو، ایک کا مغرب کی طرف ہو، ایک کا شمال کی طرف، ایک کا جنوب کی طرف، تو وہ گھر نہیں ہوتا۔ تو وہ تو گھر بھی ہے تو اس کے اندر تو بندے کے لیے راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بلکہ عذاب ہے۔ اور اس طرح کے گھر ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ہے کوئی بندہ 5 وقت کے وضو کے دوران یہ دعا پڑھ کے دیکھے، جتنا بھی گھر کے اندر بے سکونی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بے سکونی کو ختم کر دے گا۔ گھروں کے اندر بے سکونی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آج بھی کوئی عمل کر کے دیکھ لے، وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ان تعلیمات کے اندر کتنی پاور ہے۔ تو فرمایا جب وضو کرو پہلی دعا یہ کرو اللہم اغفر لی ذنبی، اور دوسرا جملہ کیا بولو وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے اللہ میرے گھر کے اندر کشادگی عطا فرما۔ اور تیسرا جملہ کیا سکھایا حضور نے وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اے اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ میرے رزق کے اندر اضافہ فرما، میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ اضافہ ہونا اور چیز ہے، برکت کا ہونا اور چیز ہے۔ اضافہ تو یہ ہے کہ آج لوگوں کے پاس لاکھوں روپیہ ہے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، پھر بھی بے سکونی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، وقت بڑی مشکل سے پورا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کے اندر اضافہ تو ہے، گنتی کے لحاظ سے، عددی لحاظ سے وہ مال زیادہ ہے، لیکن اس مال کے اندر برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ اگرچہ مال تھوڑا ہو لیکن اس مال کے اندر سکون ہو، اس مال کے ذریعے بندے کو سکون ملے، ذہنی ٹینشن نہ ہو۔ کتنے مالدار ایسے ہیں، اربوں پتی ہیں، کھربوں پتی ہیں، رات سونے کے لیے ان بیچاروں کو نیند کی گولیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ تو کیا فائدہ ایسے مال کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت اس کو میسر ہے کہ اگرچہ وہ 1000 روپیہ دیہاڑی کماتا ہے، رات کو آتا ہے آرام سے وہ چٹنی کے ساتھ، اچار کے ساتھ دال روٹی کھاتا ہے اور آرام سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کرتا ہے، بے فکر ہو کے صبح اٹھتا ہے، برکت اسے حاصل ہے۔ برکت اس کے پاس نہیں ہے کہ کھربوں پتی ہے لیکن رات بیچارے کو نیند نہیں آتی، اس کی زندگی جو ہے وہ ٹینشن کے اندر گزر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو برکت حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تم وضو کرو یہ کلمات پڑھو، اے اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما، اضافہ نہیں برکت فرما، کہ میرے پاس جو بھی مال آئے میری جتنی ضروریات ہے، اگرچہ وہ مال تھوڑا ہو، میری ضروریات اس تھوڑے مال سے پوری ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو برکت ہوتی ہے یہ حلال مال کے اندر ہوتی ہے، حرام مال کے اندر نہیں ہوتی۔
حلال کا مال تھوڑا بھی ہونا اس کے اندر برکت ہوتی ہے، بندے کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور ذہنی لحاظ سے بھی بندے کو سکون میسر آتا ہے۔ حرام کا مال جتنا مرضی آ جائے اس کے اندر بندے کو سکون نہیں ملتا، نہ بندے کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑے جامع تعلیمات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے کہ جب تم وضو کرو، وضو کے دوران یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں کشادگی عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ اب مجھے آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ، کوئی بیٹا جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے روزانہ 5 مرتبہ کوئی درخواست کرے اور درخواست بھی معقول ہو نامعقول نہ ہو، کیا ماں باپ اس کی درخواست کو قبول نہیں کریں گے؟ ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے کوئی درخواست کرے، معقول درخواست کرے کہ میری یہ درخواست قبول کر لیں، اور دن میں 5 مرتبہ کرے، وہ ماں باپ قبول نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ تو وہ احکم الحاکمین جو ماں باپ سے کئی گنا زیادہ اپنے بندے کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، جب روزانہ 5 مرتبہ وضو کرتے ہوئے بندہ یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، تو کیا وہ رحمان اور رحیم اپنے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ جب ماں باپ درخواست کو رد نہیں کرتے، حالانکہ ماں باپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پیار کے ساتھ، جتنا پیار اور جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے، کائنات میں کوئی ماں باپ اتنی محبت اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو جب ماں باپ اپنے بچے کی درخواست کو رد نہیں کرتے، وہ رب العالمین ہے، وہ اپنے بندے کی درخواست کو کیسے رد کرے گا؟ تو لہٰذا ضرورت اس عمل کی ہے ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم کر کے گئے ہیں، ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ آج تو یہ باتیں صرف کتابوں کے اندر بند ہو کے رہ گئی، بڑے بڑے مسائل کے اوپر تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن ان مسائل کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، ان باتوں کو ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا، اپنی اولادوں کو سکھانا چھوڑ دیا۔ تو یہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے، زندگیوں کے اندر راحت نہیں ہے، ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ لہٰذا جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے گھر میں کشادگی ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے برکت والا رزق عطا فرمائے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے نسخے کو اپنے سینے پر لکھ لے اور روزانہ اس پر عمل کر لے، انشاءاللہ چند دن کے اندر اس کا فائدہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، وضو کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ یہ 3 جملے وضو کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھا کرتے تھے۔ اب ان 3 جملوں کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے جامع کلمات ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ان جملوں کے اندر موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک پیغمبر کے سوا کوئی اس طرح کے کلمات سکھا ہی نہیں سکتا اور نہ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات یہ وضو کے دوران پڑھا کرتے، ان کی جامعیت دیکھیے کہ ان کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی موجود ہے۔ کیونکہ پہلا جملہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے،
दूसरा जुमला है ववस्सिअ ली फी दारी, मेरे घर में कुशादगी अता फरमा। वबारिक ली फी रिज़्क़ी, और तीसरा जुमला है कि मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अगर ये तीनों चीज़ें बंदे को अता हो जाएं, उसके गुनाहों की माफ़ी हो जाए, कुशादा घर मिल जाए, रोज़ी के अंदर बरकत आ जाए, तो बंदा दुनिया और आखिरत के अंदर फिर कौन सी नेमत है जो उसको नहीं मिली है। गोया कि सारी नेमतें यही हैं जो इन तीन जुमलों के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हैं। तो पहला जुमला फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये कालिमात तालीम फरमा रहे हैं, और इनके अंदर बंदे को तलब आखरत का कहा जा रहा है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए जो चीज़ रुकावट है वो बंदे के गुनाह हैं। अगर गुनाह माफ़ हो गए तो बंदे को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकेगी। तो पहला जुमला क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। गोया कि गुनाह माफ़ हो गए तो बंदे के लिए जन्नत का टिकट पक्का हो गया। और याद रखिए, क्योंकि इंसान जो है ये गुनाहों का पुतला है, कदम कदम पर इससे गुनाह सरजद होते हैं, और कोई इंसान जो है वो ख़ता से मासूम नहीं सिवाय अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के। सिर्फ और सिर्फ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं जो मासूम अनिल ख़ता हैं, जिनसे गुनाह का ख़ता का ज़हूर नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाया करते, इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, मैं रोज़ाना अपने रब से 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और ये लफ्ज़ 70 जो इस्तेमाल किया है अदद के लिए नहीं, गिनती के लिए नहीं, बल्कि कसरत को बयान करने के लिए कि मैं रोज़ाना कसरत के साथ अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी तलब करता हूँ। हालांकि आप तो मासूम अनिल ख़ता हैं, आपसे तो गुनाह का ज़हूर हो ही नहीं सकता। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम गुनाह नहीं किया करते, वहाँ तो गुनाह का तसव्वुर भी मुहाल है। इसके बावजूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना अपने रब से कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो गोया उम्मत को ये बताना मकसूद था कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मासूम अनिल ख़ता बनाया है, इसके बावजूद हम अपने रब से इतनी कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो फिर तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तुम्हें चाहिए फिर कसरत के साथ अपने रब से माफ़ी तलब करो और अपने रब से गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करते रहो। क्योंकि जो इस्तिग़फ़ार है, याद रखिए, इस्तिग़फ़ार एक ऐसा ख़जाना है, इस्तिग़फ़ार एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे के लिए इतना बड़ा इनाम है कि ये इस्तिग़फ़ार जो है ये गंदगी को भी पाकी के अंदर तब्दील कर देता है। क्योंकि गुनाह जो है ये क्या है? ये गंदगी है, नजासत है। लेकिन बंदा जब सिद्क़ के दिल के साथ तौबा कर लेता है तो सिर्फ ये नहीं कि उसके गुनाह माफ़ होते हैं, नहीं, बल्कि अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देता है। खुद कुरान करीम के अंदर मौजूद है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा, कि जो लोग ईमान लाए और तौबा की और अमल सालिह इख्तियार किया, नेक अमल करते रहे, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, बस अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देता है। तो ये इस्तिग़फ़ार एक ऐसा ख़जाना है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि इस्तिग़फ़ार करने से बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, नहीं, बल्कि इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा ये है कि बंदा जब सिद्क़ के दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो सिर्फ ये नहीं कि गुनाह माफ़ होते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ दफ़ा उन गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर देता है। तो लिहाजा इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार फरमाया करते।
یہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمات دہراتے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ بندے نے تو عبادت کی ہے، نیک کام کیا ہے، اب نیک کام کرنے کے بعد استغفار کس چیز کے اوپر ہے؟ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن ایک طرف عبادت ہو رہی ہے، اور عبادت بھی کون سی؟ جو اسلام کی سب سے عظیم الشان عبادت ہے، نماز پڑھی ہے، اور نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم جیسی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم اپنی عبادت پر غور کریں، وہ عبادت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش کی جا سکے۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن جیسا عابد و زاہد کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، خود حضور فرمایا کرتے ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے پروردگار جیسا تیری عبادت کا حق تھا میں ویسی عبادت نہیں کر سکا۔ اور اگر ہم اپنی عبادت پر غور کریں، آپ مثلا نماز کو ہی لے لیں، نماز کے اندر ہم جب تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو گویا یوں ہماری نماز ہوتی ہے کہ ایک سوئچ آن ہو گیا، جیسے بجلی کا ایک بٹن دبایا پنکھا چلنا شروع ہو گیا، یہ ہماری حالت ہوتی ہے کہ گویا ایک سوئچ آن کر دیا گیا ہے، اب زبان سے ہم نماز کے کلمات ادا کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ، ہمارا خیال اپنی تجارت کی طرف ہے، اپنی دکان کی طرف ہے، اپنے گھر کی طرف ہے۔ غرض کے 20 خیالات جو ہیں وہ ہماری نماز کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، وہ سارے بادشاہوں سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ ہے۔ اگر دنیا کے ایک معمولی بادشاہ کے دربار میں آپ چلے جائیں، کوئی درخواست لے کر جائیں، اور جب آپ درخواست پیش کریں آپ کی توجہ کسی اور طرف ہو، بادشاہ جو آپ سے کہہ رہا ہو آپ کا دھیان اس کی طرف ہو ہی نہ، اور جو خود آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا وہ درخواست بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا؟ بلکہ وہ درخواست تو اس قابل ہے کہ لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے، اور ایسی درخواست دینے پر اس کو سزا دی جائے۔ تو ایک دنیا کا معمولی بادشاہ اس کے دربار میں اس طرح کوئی درخواست لے کر جاؤ وہ قبول نہ کرے، تو وہ تو احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، اس کی بارگاہ کے اندر اس طرح کی حاضری ہو تو یقیناً یہ حاضری اس کی شایان شان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ کلمات سکھائے کہ نماز کے بعد یہ کہو استغفر اللہ، اے اللہ جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے، اس سے ہم استغفار کرتے ہیں، اس سے ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں کہ جیسا ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح کی نماز ہم نہیں پڑھ سکے، جس طرح کا سجدہ تیرے شایان شان تھا ہم اس طرح کا سجدہ تیری بارگاہ میں نہیں کر سکے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی عبادت کرو، کوئی بھی عبادت کرو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی صدقہ و خیرات کرو، ذکر و اذکار کرو، کوئی بھی عبادت کرنے کی توفیق جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے 2 کام کر لیا کرو۔ کتنے کام کر لیا کرو؟ 2 کام۔ پہلا کام تو یہ کرو اس عبادت کے بعد کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور دوسرا کہو استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اب دیکھا جائے تو یہ کلمات جو ہیں یہ عمومی طور پر مختلف مواقع کے لحاظ سے ہیں، تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے الحمدللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب عبادت کے بعد تم الحمدللہ کہو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ میں نے جو عبادت کی ہے اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تیری توفیق ہے، تیری توفیق سے میں نے یہ عبادت کی ہے، تو نے مجھے جو عبادت کی توفیق عطا فرمائی اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر میں کیا کرتا ہوں؟ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے یہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو بندہ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا پہلا کام یہ کرو، جو بھی عبادت کرو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس توفیق سے محروم ہیں، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانش مند اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جو عقل کے لحاظ سے بڑے تیز ترار ہیں، لیکن وہ اس سعادت سے محروم ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کی توفیق مل سکے۔ تو پہلا کام تو یہ کرو کہ اس عبادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تیری نظر رحمت ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تو نے مجھ پر عنایت فرمائی ہے کہ مجھے تو نے سجدہ کرنے کی یا کوئی بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ کہو ہر عبادت کے بعد، اور دوسرا کیا کہو؟ دوسرا کہو استغفر اللہ، کہ اللہ جیسی یہ عبادت کرنے کا حق تھا، جو بھی اس عبادت کا حق تھا، جیسی یہ عبادت کرنی چاہیے تھی، میں اس عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اس وجہ سے میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اگر کسی بھی عبادت کے بعد بندے کو یہ دو کام کرنے کی توفیق مل جائے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کر لے اور دوسرا استغفار کر لے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ جب دیکھے گا کہ میرا بندہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، میرا شکر بھی ادا کر رہا ہے، مجھ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، تو چلو اس کو معاف کیا اور اس کی عبادت قبول کر لی۔ پہلا فائدہ یہ، وہ عبادت قبول ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ کہ دوبارہ بھی پھر اللہ تعالیٰ اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اگر تم شکر پھر ہوگے۔ تو لہٰذا اس لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ سکھایا ہمیں کہ کوئی بھی عبادت کرو، ایک تو اس عبادت پر الحمدللہ کہہ لو اور دوسرا اس پر استغفار کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ عبادت قبول ہو جائے گی۔